بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں۔ آج ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے بعد حکومتیں بنی، صوبائی اور وفاقی، اور سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے۔ اب بلوچستان میں وزارتوں کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس پارٹی کی حصے میں کتنی وزارتیں آئیں گی۔ آیا یہ عوام کی خدمت کے لیے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ڈیلیور کریں گے یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اور اب جب کہ یہ حکومت سے لوگوں کو یہ امیدیں آس لگائے ہوئے تھے کہ شاید مہنگائی کم ہو، اور اب حال ہی میں اس رمضان شریف کے مہینے میں جہاں مہنگائی آسمان پہ ہے اور لوگ پریشان ہیں، اب جب کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں لوگ ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اور یہ نہ صرف پٹرول کی قیمت ہے بلکہ اس سے تمام اشیاء خوردنوش پر اثر پڑے گا، اور اسی طرح بجلی کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام مزید مشکلات میں ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب منظور بلوچ صاحب۔ ڈاکٹر منظور بلوچ صاحب بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ایک تجزیہ نگار ہیں، اور صحافت کے حوالے سے بھی جانے پہچانے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی سے پہلے وہ مختلف اخبارات سے منسلک رہے، ٹی وی اور ریڈیو میں بھی باقاعدہ طور پر کرنٹ افیئر کے پروگراموں میں حصہ لیتے رہے۔ ڈاکٹر منظور بلوچ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، نوازش۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف سے قرضے لے رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وقت سے پہلے اس کو 5 سال پورے کرنے نہیں دیے، اس کی گورنمنٹ کو ختم کی گئی، پھر مخلوط حکومت آ گئی، اس کے بعد الیکشن ہوئے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیا کہ شاید ان کی تقدیر بدل جائے، مہنگائی کی کم ہو، مشکلات کم ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اور مثلاً مختلف پارٹیاں ہیں، باپ پارٹی بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگ آس لگائے تھے کہ شاید مہنگائی کم ہو، پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، باقی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہو۔ ایک دفعہ پھر پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، تو یہ کیا اثرات پڑیں گی عوام پہ؟ دیکھیے، صورتحال بہت نازک ہے۔ پاکستان اس وقت دوراہے پر کھڑا ہے، اور اس جو اقتصادی بحران ہے وہ اتنا شدید اور معیب ہے، میرے خیال ان کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اس سے کیسے نکلا جائے۔ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بلند و بانگ باتیں ہوتی رہی کہ ہم نہیں لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سوائے قرضوں کے چل ہی نہیں سکتا، اور اگر آئی ایم ایف قرضے نہیں دے گئی تو دیگر ادارے بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنا بھی پیسہ چاہے قرض کی صورت میں آیا، آئی ایم ایف کی صورت میں آیا، افغانستان وار کی صورت میں آیا، وہ سب صرف اشرافیہ کی جیب میں جاتا رہا، اور اب بھی جو ان کے عیاشیاں ہیں، مراعات ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی ہے۔ آج بھی گاڑیوں کا جس طرح سے بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، جو بھی جس پوزیشن پر کھڑا ہے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس جانب میرے خیال ان کو توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں لوگ۔ آپ یقین کریں کہ بلوچستان تو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی شخص آٹے کا 1 کلو خریدے، یا آدھا پاؤ، 1 پاؤ جو ہے، یہ صورت آ گئی ہے۔ اور اکثر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو سفید پوش ہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ 2-2 3-3 رات اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ یہاں پر روزگار نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی پروگرام بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، جس طرح الیکشن نہیں تھا، مزہ آتا تاریخ کا،
کہ جو صبح جیت رہا تھا رات کو آ رہا تھا، جو رات کو آ رہا تھا وہ دوپہر کو جیت رہا تھا. اور پھر اس طرح کے لوگ اس دفعہ لائے گئے کہ اس نے وہ جو ایک ووٹ ڈالو ایک جس کو جمہوریت کا نام دیا تھا، اس سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. پہلے تو صرف بلوچستان کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے، بلوچ اکابری. اب یہ آوازیں زیادہ پنجاب سے سنائی دے رہے، زیادہ چیخیں پنجاب کی آ رہی ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے الیکشن ہوئے، یہ کیا مطلب جو ان کے ناپسندیدہ لوگ تھے ان کو گرفتار کیا، ان کے مطلب عورتوں کو گرفتار کیا گیا اور خاص پارٹیوں کو لانے کے لیے جتن کیے گئے. لیکن اس کے باوجود ان کو وہ رزلٹ نہیں ملا جس کا وہ سوچ رہے تھے. بلوچستان میں تو میرے خیال میں ووٹ نہ ہونے کے برابر ڈالے گئے، کیونکہ لوگ جان گئے. جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ ان سے کوئی امید ہی نہیں رکھتا. ابھی آپ دیکھیں کہ 5 یا 10 سال جو پرانے اگر اس میں بھی جائیں، نہ بلوچستان میں کسی کو روزگار ملا ہے، نہ کوئی طریقہ کام ہوا ہے. جام کے خلاف جو یہاں پر بلوچستان میں کیل کھیلا گیا، قدوس بزنجو کو لایا صرف اس لیے کہ پی ایس ڈی پی میں ہمیں حصہ نہیں. حالانکہ جو الیکشن میں جو بھی آتے ہیں، جو بھی سو کالڈ پارلیمنٹ الیکشن جو بھی آپ کہیں، وہ اصل میں ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ لیجسلیشن جانتے ہی نہیں. بلوچستان میں جو الیکشن ہوئے اس میں 75 ارب روپے میں لین دین ہوا، لیکن اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. 4 جماعتی اتحاد کے احتجاج آپ کے سامنے ہیں، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، سبھی نے احتجاج کیا اور سنگین ترین الزامات لگائے، بہت سے لوگوں کے نام تک لیے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اور ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے ایک تجربہ بلوچستان میں کیا گیا کہ یہ ہمارے جو قوم پرست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم بلوچوں کے نمائندے ہیں، ہم اس لیے اسمبلی میں جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو الیکشن کے لوگ نہیں ہیں، جعلی ہیں، ان کو ہم روکیں. اب تو وہ اتنی تعداد میں زیادہ آ گئی کہ ان کو ہی مطلب جھاڑو پھیر دیا. اب میرا خیال میں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید اب ان کو یہ جو سو کالڈ ہمارے نیشنلسٹ ان کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے باپ کا تجربہ کیا، بہت حد تک ان کے لیے کامیاب رہا. اب جو نیا تجربہ کیا گیا، جس طرح کے لوگ لائے گئے، ایک خاندان سے 5 آدمی بھی جیت کر آ گئے. کوئٹہ میں وہ لوگ بھی جیتے ہیں جن کو ہم نام سے بھی نہیں جانتے، پہچانتے بھی نہیں ہیں. اور وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے، جو بھی آتا تھا کہ جی مجھے طاقتور لوگ یا پاور ٹاور ہے وہاں سے جو ہے ہمیں سلیکٹ کیا گیا، لیکن بعد میں جو نتائج آئے وہ بالکل کچھ اور تھے. تو الیکشن کے حوالے سے بھی عام آدمی اب وہ سب کچھ جانتا ہے جو پہلے کبھی کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی یا جو کوئی انگریزی اخبار پڑھ سکتا تھا یا شافیہ کا آدمی تھا، وہ باتیں اب عام آدمی بھی جانتا ہے، ریہڑی والا بھی جانتا ہے، وہ جو ایک کلرک ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے. وہ جو ان کی چھپی ہوئی باتیں تھی وہ سوشل میڈیا کے وجہ سے یا کہیں اور وجوہات سے اب وہ تمام لوگ پہچان گئے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اب تو لوگوں نے امید بھی رکھنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح سے ان کو لایا گیا یا پیپلز پارٹی کا جو کردار بلوچستان میں رہا ہے، میرا خیال اس دفعہ پیپلز پارٹی کو اس کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ جواب دینا پڑے گا، اور بہت بڑا اس پر ایک المیہ کی شاید یہ جو حکومت نے لیا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بلوچستان میں المیہ ثابت رہا. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ گمبھیر مسئلہ اس وقت بلوچستان یونیورسٹی کا ہے. اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے اور اساتذہ روڈوں پہ بیٹھے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. اور دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب ہیں، انہوں نے کمیٹی کا اعلان بھی کیا اور کمیٹی کے نمائندے آئے ملنے، لیکن ان ممبران میں سے ایک نے ایک خاتون پروفیسر پر شاؤٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک وہاں پہ ماحول عجیب بن گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جمہوری روایات میں خواتین کا احترام اسی طرح کیا جاتا ہے؟ پہلے جو عمران خان کا تجربہ کیا گیا جس پر انہوں نے اس پروجیکٹ پر خرچہ کیا، جس سے ایک کلچر آیا گالم گلوچ کا، بدتمیزی کا، ٹرولنگ کا، اب انہوں نے اس کو فزیکلی آزمانا شروع کر دیا. بلوچستان اسمبلی میں خاص طور پر ایسے لوگ لائے گئے جو فزیکلی ٹرول کرتے ہیں، جس طرح کہ ڈاکٹر مالک نے کچھ باتیں کی، پھر جس طرح ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے، ابلیس اور کچھ نہ جانے کیا کیا. تو اب ایسی صورت میں آپ مجھے بتائیں، کوئی اگر بات کرنا بھی چاہے تو بات نہیں کرے گا. ایسے لوگ میرے خیال جان بوجھ کر لائے گئے ہیں تاکہ یہ ٹرول کرتے رہیں یا ماحول اس طرح کا بنے
تو وہ جو سیاست تھی وہ سیاست ختم ہو چکی ہے، بہت عرصہ پہلے بلوچستان میں ختم ہو چکی تھی. یہ لوگوں کو بہلاوے دیتے رہے، لیکن اب سب کچھ وہ پردہ جو ہے وہ اوپر سے اٹھ چکا ہے. سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے بڑے بلند و بلند دعوے کیے ان کی حیثیت کیا ہے. وہ بھی جو ہے اپنی مدد کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں. عوام ورکر اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. سب لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ مقتدرہ اس کا اگر ہمارے سر پر ساتھ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں. اور اس سارے کھیل میں ہر کوئی اپنا کالا دھن سفید کر رہا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پالیٹکس میں آئے، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، یا یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ اکٹھے تھے، سینئر تھے. آج وہ لوگ بھی اربوں پتی بن گئے. کہاں سے آتے ہیں؟ عوام کے پیسے. لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کہ ایک آدمی آتا ہے 5 سال پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ایم پی اے بننے کے ساتھ ہی اس کی عمارتیں بننے شروع ہوتے ہیں، گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے جو ہے باڈی گارڈز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ارب پتی اور یہ بن جاتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں باز پرس کرنے والا کوئی نہیں. یہ جو آپ نے مثال دی، یہی سب کچھ بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی ہو رہا ہے. اب آپ کو دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہوں گے. جس کسی نے بات کیا اس کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا، گالم گلوچ ہوگی، بد تہذیبی ہوگی. حالانکہ بلوچستان کی اپنی ایک تہذیب روایات رہی ہیں. یہاں جو سفید ریش ہے اس کے سامنے کوئی بھی اس لہجے میں سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ بات کر سکیں. وہ سارا میرا خیال اب جو ہے سیاست تو ہماری گئی تھی، اب ہمارے ویلیوز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو چند لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی. دراصل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باب پارٹی، یہ ایک مخلوط حکومت یہاں پہ بن گئی ہے، اور وہاں پر بھی ایک مخلوط حکومت ہے مرکز میں. لیکن جو پارٹیاں ہار گئیں، اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، آج وہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے پہلے سے یہ اعلان کر دیا. اب اس احتجاج میں یا اس دھرنے میں ان کا ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی یا دیگر پارٹیاں بھی دے رہی ہیں. کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دھرنا اور احتجاج آگے چلے گا؟ بہت خوبصورت سوال کیا. ہم جب ان سے یہی کہتے تھے کہ اس پارلیمانی نظام میں بلوچستان کو کیا حقوق ملیں گے، تو ہنستے تھے. اب خود وہ سڑک پر آ کر بات کر رہے ہیں. وہ پارلیمان کے جو سب سے بڑے چیمپئن تھے، آج وہ خود انہوں نے سڑک کا چناؤ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوموں کے بڑے فیصلے سڑک پر ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن جو باتیں کرے، یہ میرے خیال صرف ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ سلطان رائی کی طرح بڑے بازیاں ہیں. باقی ان میں اتنی سخت نہیں ہے. یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے احتجاج کیا، 4 لوگ بھی نہیں تھے، 4 جماعتیں اکٹھی تھیں، بڑی بڑی باتیں کی. پھر وہی نیشنل پارٹی اس نے خود اس بزنجو کو سینٹ کے لیے ٹکٹ بھی دیا، صدارتی اس میں زرداری کو ووٹ کیا. فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں ہے. سب جان گئے ہیں کہ بس بھائی کچھ کماؤ بناؤ، باقی نہ اصول ہے نہ نظریہ ہے. رہے عوام کو تو میرا خیال یہ ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگوں کی اتنی فکر نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں سمیت. بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور دوسری جانب آپ کا جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے 60%، اس کے لیے وسائل روزگار کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی. ایک جانب ہماری یونیورسٹی ہے جس کو تنخواہیں نہیں مل رہی، دوسری جانب انڈیا جو ہے آکسفورڈ آورڈ کے کیمپس کھول رہا ہے. کیونکہ یونیورسٹیز جو ہوتے ہیں وہ کارخانے نہیں ہوتے، ان پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ظلم یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ فیس اکٹھا کریں، اور ہماری یونیورسٹیوں کو کارخانے سمجھ رہے ہیں کہ ریونیو کریں، کمائیں. اور ابھی جو بی ایس ہم پڑھا رہے ہیں اس کے لیے 40,000 روپے فیس رکھیں. اب آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں سے اس کو کرے گا؟ دنیا بھر میں ریسرچ پر کام ہو رہا ہے، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں ہائر ایجوکیشن ریسرچ اول تو ہوتی نہیں ہے، یا ہوتی ہے تو وہی کاپی پیسٹ اور اس کو ڈنگ ڈپاؤ والا کام. بلکہ میں نے سنا ہے آپ تو یونیورسٹی کے پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی، کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو پڑھنا چاہ رہے تھے وہ ابھی پڑھ نہیں سکتے. دیکھیں ایم فل اسکالرشپ بھی نہیں. جی
ایم فل پی ایچ ڈی کو ظاہر ہے میں الگ رکھوں گا کہ بڑا ڈگری ہے، اس کی تو خیر اہمیت ہے، اگر اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بلوچستان میں اسکالرشپ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو فنڈنگ کرے۔ لاہور میں تو گلی گلی یونیورسٹیاں کھلی ہیں، ان کو وہاں اسکالرشپ بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، ان کے ہاسٹلز بھی اچھے ہیں، ان کو پڑھانے والے اچھے استاد ہیں۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ رونا یہی ہے کہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں۔ اب ہمارا نوجوان نسل کہاں سے سیکھے گا؟ ریڈیو ہمارے پاس نہیں رہا، ٹی وی ہمارے پاس نہیں، ایک ڈسکشن کا، ڈائلاگ کا، سیمینار کا، ورکشاپ کا ادارہ یونیورسٹی رہ گیا تھا، وہ بھی تباہی کی جانب گامزن ہے۔ جب آپ بچوں کو کچھ نہیں دیں گے اور دوسری جو ہم ان کو ایک ڈگری دیتے ہیں اس کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب ہم اس کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، جب وہ یہاں سے نکل کے فارغ ہوگا کرے گا کیا؟ تو یہ جو نوجوان ہے یہ ٹکنگ بم کی طرح ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ سوچنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب قوموں کو استاد بناتے ہیں، لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ استادوں کی حالت ہے کہ وہ روڈوں میں بھریں، تو آپ مجھے بتائیں کون چاہے گا کہ میرا بیٹا ٹیچر بنے، میرا بیٹا پروفیسر بنے؟ سبھی پیسے کے پیچھے لگے ہیں، سبھی سول سروس کے پیچھے لگے ہیں۔ اب آپ کی سول سروس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ کتنے کو آپ جگہ دے سکتے ہیں؟ اچھا، جن کو سول سروس کامیابی نہیں ملی پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، خدا نخواستہ وہ خودکشیوں کی جانب جائیں گے۔ مطلب یہاں پر ایسا کوئی ایک دماغ بھی نہیں ہے، اس کیلیبر کا بندہ نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں کہ دنیا بدل رہی ہے، روزگار کے ذرائع بدل رہے ہیں، تو ہمیں بھی تبدیلی کی جانب جانا ہوگا، نہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی ذکر کرنے والا بھی ہوگا۔ ہم تو بالکل ہی پہلے سے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں پر جو بھی کچھ لکھا جا رہا ہے وہ اگر اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، باقی ہماری جو مدر لینگویجز ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اسکوپ ہی نہیں ہے، اس کو تو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ باقی اگر اردو میں بھی کوئی کتاب کام کی آتی ہے وہ 30-40 سال کے بعد اس وقت آتی ہے جب وہ فرسودہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان تمام تر الارمنگ سچویشن کے باوجود ایک بھی مجھے اس پورے جو لیڈرشپ ہے یا جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں یا پالیٹکس میں، ایک بھی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جس میں یہ ویژن ہو یا جو سمجھ سکے کہ اس بڑے بحران سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ صاحب کی باتیں سنی، اور جو انہوں نے کہا کہ جو جمہوری روایات ہیں اور جمہوری روایات میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کا کام قانون سازی کرنا ہے اسمبلیوں میں، لیکن وہ میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن کا کام کر رہے ہیں، نالیاں بنانا، سڑکیں بنانا، صفائی کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے۔ لیکن آج کیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قانون سازی کریں گے تو شاید پاکستان کا مستقبل سنور جائے۔ اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔